ہماری اتنی زمین ہے، اتنی پراپرٹی ہے، تمہاری اوقات کیا ہے ہمارے سامنے، تمہاری حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے۔ جس کے دل میں یہ باتیں پیدا ہو گئی کہ لوگوں کے سامنے وہ اوقات اور حیثیت کی باتیں کرنے لگے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اس کی کوئی اوقات نہ رہے گی، کوئی حیثیت نہ رہے۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ، جس کا مفہوم، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ آج میرے عزیزو، معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ہر چیز پر تکبر کرنے لگا ہے۔ تکبر کرنا ایک عام رواج بن چکا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ہر وقت وہ تکبر کے سمندر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ وہ ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے کہ جو ہر وقت اپنی ہر چیز پر تکبر کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ اب تکبر کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا، جیسا کہ ابلیس نے، نمرود نے، فرعون نے تکبر کیا۔ پھر اللہ کے رسول کے مقابلے میں تکبر کرنا، جیسا کہ کفار مکہ نے تکبر کیا تھا کہ یہ تو یتیم شخص ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ہم ان کی کیوں پیروی کریں؟ اگر اللہ کو کسی کو بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، کوئی سردار بھیجتا۔ تکبر کی ایک قسم یہ بیان کی گئی ہے کہ اپنے آگے لوگوں کو حقیر جاننا۔ اب جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت میں، اللہ اور رسول کے مقابلے میں تکبر کرے گا، اس کا تو ایمان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ جو لوگوں کو حقیر جانے گا اپنے آگے، اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھے گا، اس کے لیے بھی بڑا سخت عذاب مقرر کیا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ میں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہوتا ہے نا کہ میں حاجی، میں نمازی، میں پرہیزگار، میں روزے دار، میں مالدار، میں سخی، میں اتنے پیسے خرچ کرنے والا، میں فلاں، میں فلاں۔ اس طریقے کے لوگ آپ کو معاشرے میں ہر جگہ مل جائیں گے کہ جن کے اندر انا پرستی ہے، میں جن کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے بھی میں اور میرا اور میری کی ہے، ان کا انجام وہ ہوا ہے کہ آج تک وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ جس کے اندر میں پیدا ہو گئی، تکبر جس کے اندر پیدا ہو گیا، سمجھ لیں آپ کہ اس کی بربادی کے دن وہیں سے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی بربادی کے دنوں کا وہ آغاز ہو چکا ہے۔ تکبر کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں، اپنی بستیوں میں، اپنے شہروں میں دیکھیں، اگر آپ نے اس چیز کا اندازہ لگایا ہوگا کہ جس نے بھی تکبر کیا ہے، جس نے بھی گھمنڈ کیا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو منہ کی ضرور کھانی پڑی ہے، زمین میں دھستا ہوا وہ نظر آتا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اپنی کسی بھی چیز پر تکبر نہ کریں، کسی بھی چیز پر گھمنڈ نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اب رائی کا دانہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ذرا سا رائی کا دانہ، وہ تکبر رائی کے دانے کی برابر بھی آپ کے دل میں ہوا تو یاد رکھیں کہ پھر آپ کا جنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور یہاں تو ہر وقت انسان تکبر میں ڈوبا ہوا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ تو جو لوگوں کو حقیر جانے، ہوتا ہے نا، راستے میں چل رہے ہیں کہ ہمارا لباس کتنا اچھا ہے، ہمارا پہناوا کتنا اچھا ہے، ہمارا مکان کتنا اچھا ہے، ہماری اتنی زمین ہے، اتنی پراپرٹی ہے، تمہاری اوقات کیا ہے ہمارے سامنے، تمہاری حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے۔ تو جس کے دل میں یہ باتیں پیدا ہو گئی کہ لوگوں کے سامنے وہ اوقات اور حیثیت کی باتیں کرنے لگے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اس کی کوئی اوقات نہ رہے گی، کوئی حیثیت نہ رہے گی۔ تو
تو کسی کو اپنے آگے حقیر نہ سمجھیں، کسی کو اپنے آگے کمتر نہ سمجھیں. یاد رکھیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور وقت کب بدل جائے یہ میرے عزیزوں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور کیا یہ تکبر کرنے والے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایک دن ان کو بھی اس دنیا سے جانا ہے؟ کہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ جب ان کی موت آئے گی قبر میں اتارا جائے گا؟ کتنے لوگ آج بھی قبرستانوں میں، قبروں کے اندر ایسے لیٹے ہوئے ہیں کہ جن کو اپنے حسن پر تکبر تھا، اپنے جسم پر تکبر تھا، اپنے عہدے پر تکبر تھا، اپنی طاقت پر تکبر تھا، لیکن جب جسم سے روح جدا ہوئی سارا تکبر، سارا گھمنڈ ان کے ساتھ میں ان کی قبر میں دفن ہو گیا ہے. یہ بڑے اور انا پرست لوگ ایک دن یہ بھی کل نفس ذائقۃ الموت، آپ کتنے بھی بڑے بن جائیں، کتنا بھی گھمنڈ اور تکبر کر لیں، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ آپ کا گھمنڈ اور تکبر یہ سب چور چور ہو جائے گا. اب قرآن مقدس میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں تکبر کرنے والوں کے لیے، اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، محبوب نہیں رکھتا ہے ایسے بندوں کو. یہ لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دیتا ہے. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ فرماتا ہے میں ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا. آج تو دیکھیں نماز بھی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ اسے نمازی کہیں، روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ لوگ اسے روزے دار کہیں، حج بھی اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اسے حاجی کہیں. اور نیت اتنی بدل چکی ہے لوگوں کی کہ مسجد میں پیسے بھی دے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ لوگ اسے مالدار کہیں. میرے عزیز، فرض نماز نہیں بلکہ فرضوں کے علاوہ اور دیگر نفل نمازیں بھی ادا کرتا رہے، سجدے پہ سجدہ کرتا رہے، اپنے ماتھے کو زمین پر رگڑتا رہے، وہ کالا نشان نہیں بلکہ اس کو گھس گھس کر کے خون نکال لے، لیکن اگر تیرے دل میں تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے اور انا پرستی ہے تو یاد رکھ تیرے یہ سجدے کسی کام کی نہیں ہے، تیری یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہے، یہ تیرے منہ پر مار دی جائیں گی. قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا زندگی دی تھی بتا کیا کیا تو نے؟ کہے گا کہ مولا نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حکم ہوگا جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. فرشتے عرض کریں گے مولا اس نے نمازیں ادا کی ہیں، حج کیا ہے اس نے، یہ تو روزے بھی رکھتا تھا، پیسے بھی خرچ کیا کرتا تھا. میرا رب فرمائے گا میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن اس نے میری رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور اس نے اس لیے یہ کام کیا تھا کہ لوگ اسے حاجی، نمازی، روزے دار اور اسے مالدار اور سخی کہنا شروع کر دیں. تو میرے عزیزو، اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہے، آپ کے پاس میں ذرا سا بھی غرور ہے تو اس کو ختم کر دیں، مٹا دیں اپنے دل سے، بالکل اس کو ختم کر دیں. اپنے قریب تکبر کو نہ آنے دیں بلکہ عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر تکبر کرنے کے بجائے رب کا شکر کرتے رہیں، کیونکہ میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم تکبر نہیں کرو گے، شکر ادا کرو گے اللہ کا، تو یاد رکھنا اللہ رب العزت اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے تکبر کیا، غرور کیا، ناشکری کی، نافرمانی کی اللہ کی، تو یاد رکھنا پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے میرے عزیزو، اس کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ بڑی مشہور سی بات ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ حکم دیا انسانوں کو، جنوں کو، درندوں کو، پرندوں کو کہ میری مائیت میں چلو. روایت میں آتا ہے کہ 2 لاکھ انسان، 2 لاکھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں آپ کے تخت پر سوار ہوئے اور اتنی بلندیوں تک پہنچے، اتنی بلندیوں تک پہنچے کہ وہاں پر فرشتوں کی تسبیحات کی آوازیں آنے لگی. پھر جب وہاں سے نیچے اترے تو اتنے نیچے آئے کہ سمندروں کی گہرائیوں تک پہنچ گئے. وہاں ایک آواز آئی، ندا لگانے والے نے ندا لگائی، اے سلیمان اگر تمہارے کسی ساتھی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر آیا تو ایک بات یاد رکھنا، جتنی اونچائیوں تک میں تمہیں لے کر کے گیا ہوں، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر آئے گا میں اسے اتنا ہی زمین کے اندر دھسا دوں گا. تو نہ اپنے مکان پر،
نہ اپنی بلندیوں پر نہ اپنی اونچائیوں پر. یہ اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام, کتنا بڑا مقام ہے ان کا, ان کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا. تو میرے عزیزوں ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اگر اپنے مکانوں پر, اپنی اونچائیوں پر, بلندیوں پر, اپنے عہدے پر, اپنی کامیابیوں پر گھمنڈ کرو گے, تکبر کرو گے, تو پھر انجام برا ہونے والا ہے.